اب میں ہمارے اگلے ایوارڈی حضرت مولانا مفتی عبدالرشید قاسمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت بہت ہو گیا، ایک دو باتیں ہم بھی کہہ دیں، چونکہ یہ پروگرام ایجوکیشن کے تعلق سے اور ہم کیسے اپنے سماج میں ایجوکیشن کو آگے بڑھائیں اس تعلق سے ہو رہا ہے، اور ساری باتیں تقریباً آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ صرف ایک بات ہمیں یہ کہنا ہے کہ اسلام کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے۔ آپ اگر اس کو سمجھنا ہو تو بہت مختصر انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ جو مکہ کی جو صورتحال تھی، یعنی کون سی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں نہ ہو۔ اب آپ برائیوں کی آپ اگر ایک انڈیکس تیار کریں کہ شراب ان کے ہاں پی جاتی تھی، طاقتور کمزور کو کچلا کرتا تھا، جھوٹ بولتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، اور یعنی یہ برائی اور وہ برائی اور بہت ساری برائیاں تھیں۔ ایسے میں اگر ہم دنیا کے بہت سارے ودوان، بہت سارے عقلمند لوگوں کو جمع کرتے اور یہ ان سے مشورہ لیتے، یہ ان سے پوچھتے کہ بھائی ایسے سماج کے لیے کون سی نصیحت کی جائے سب سے پہلے، تو یقیناً وہ لوگ یہی کہتے کہ بھائی ایسے سماج کے لیے جہاں ظلم ہو ان کو منع کیا جائے کہ بھائی ظلم نہ کرو، اور جس سماج میں شراب گھٹیوں میں پڑی ہو اور پرانی سی پرانی شراب میں ایوارڈ ملتے ہوں، بھائی ان کو نصیحت کی جائے کہ بھائی اس طرح نشہ مت کرو۔ کچھ لوگ اور اگر جمع ہوتے دنیا کے ذہین ترین تو بلا شبہ یہ وہ مشورہ دیتے کہ بھائی آپس میں مت لڑو، تم ذرا سی بات میں گھوڑا آگے بڑھ جائے پیچھے ہٹ جائے، اس کی بنیاد پر تم 100 سال تک تم لڑتے رہتے ہو۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کا جو نقطہ نظر تھا اس میں کیا ہے، قرآن کی جو سب سے پہلی آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ تم مت لڑو، ان لوگوں سے یہ نہیں کہا شروع میں کہ تم جھوٹ مت بولو، تم یہ کام مت کرو، یہ برا کام مت کرو، بلکہ سب سے پہلے کیا کہا کہ تم پڑھو، کیونکہ جب تمہارے اندر تعلیم آئے گی تو ساری چیزیں خود بخود تم سے نکلتی چلی جائیں گی، ساری بیماریاں تم سے خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے جو قرآن کی آیت اتری ہے وہ بھی اسی تعلیم کے تعلق سے، اس لیے ہمیں اس قافلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، تعلیم کسی بھی سیکٹر پر ہو، اپنا کام اس کا ایک اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور تعلیم کا یہی مقصد نہیں ہوتا کہ ہمیں اچھی سروس، اچھی جاب، اچھی ملازمت مل جائے، بلکہ جس میدان میں بھی آدمی ہوگا تعلیم اپنا کام، اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ ایک جوتا گاٹھنے والا، ظاہر ہے کہ آپ کے کبھی ذہن بھی نہیں ہوگا، پڑھا لکھا تھا وہ، تو اس نے سڑک کے کنارے بیٹھ گیا لیکن کوئی آ نہیں رہا تھا، تو اس نے ایک بورڈ لگا دیا، زخمی جوتوں کا اسپتال۔ اب اس بورڈ میں اتنی کشش تھی کہ بہت سارے لوگ جن کو ضرورت نہیں بھی تھی بیچارے وہ آتے بیٹھتے، کم سے کم اس سے ہائی ہیلو کرتے۔ تو ایک ایجوکیٹ ہونے کی وجہ سے، پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اس نے اسی چیز کو جو ایک پیشہ تھا، اور شاید وہ بڑا حقیر اور معمولی پیشہ سمجھا جاتا ہو، لیکن اس نے ایک بورڈ لگا دیا زخمی جوتوں کا اسپتال، اس کے اندر اس نے اٹریکشن اور کشش پیدا کر دی۔ بہرحال میں زیادہ آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا، صرف کہنا یہ ہے کہ ہم اگر ترقی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے واحد ایک علاج ایجوکیشن ہے۔ ہمیں سب مل کر کے، جیسے بھائی جاوید صاحب اور ان کے والد صاحب نے، ہم تو ایک لفظ ہم نے وہ جو پڑھا گیا سنا اس کو، کہ کس طریقے سے فتح پور میں کہاں سے کہاں تھے اور جاب لگی لال املی میں، اس کے باوجود پڑھتے پڑھتے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور آج آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے بہرحال ہمیں بھی سماج کے لیے اگر ہم کچھ دے سکتے ہیں تو ایجوکیشن سے بیسٹ کوئی چیز نہیں جو ہم سماج کے لیے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان کوششوں کو کامیاب کریں۔